جب حضرت فوت ہونے لگے تو مولانا مولانا جو ہے ظفر احمد عثمانی وہی تھے، مولانا شبیر احمد عثمانی، ظفر احمد عثمانی حضرت تھانوی کے بھانجے ہیں، ظفر احمد عثمانی وہی تھے، اور وہاں پر اور حضرات بھی تھے، حضرت شیخ بھی تھے۔ تو شیخ نے کہا بھائی سوچ لو، ہم تو جانے والے ہیں، اور بھائی کون پیچھے کرے گا؟ کہ حضرت کس پر اعتماد ہے؟ کہ اعتماد تو سب پر ہے، ذرا ان 6 میں دیکھو زیادہ ہے۔ یہ 6 تھے: مقبول حسین گنگوہی، قاری داؤد، قاضی رضا۔ قاری داؤد صاحب میوات کے تھے، قاری رضا صاحب، مولانا انعام صاحب، مولانا یوسف صاحب، یہ حضرات ہیں۔ مولانا احتشام الحسن کاندھلوی حضرت شیخ کے سالہ ہیں، مولانا اظہار الحسن صاحب کے بڑے بھائی ہیں۔ اب اس پر جو ہے ان حضرات نے فیصلہ جب سنایا، لمبا قصہ ہے، فیصلہ سنایا، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کے بعد کام سنبھالیں گے، ذمہ دار ہیں، کام کے امیر ہیں مولانا محمد یوسف۔ حضرت نے فرمایا بلاؤ اس کو، ساتھ والے کمرے میں تھے، بلایا، ساتھ آئے، انہوں نے 4 پائی، ہم تھا بھی ابا جی جا رہے ہیں دنیا سے، تو 4 پائی کے ساتھ مولانا یوسف صاحب نے سر رکھا، فرمایا یوسف ادھر آؤ مل لو، ہم تو جا رہے ہیں، یوسف ادھر آؤ مل لو، ہم تو جا رہے ہیں۔ بس ملے، اللہ نے کیا وہ نور اور نسبت منتقل کی۔ آخری لفظ خاموشی کے بعد یہ تھے: اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، تیری بخشش میرے گناہوں سے زیادہ ہے۔ بس اگلا لفظ زبان توتلا ہو گئی۔ پھر مولانا انعام صاحب نے بولا وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِندِي مِنْ عَمَلِي، یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے کہا، اس نے آیا کہ میرے بڑے گناہ ہیں، ما ترکت جاجا ولا حاجا اکتطفتھا، میں نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا جاہلیت کے زمانے میں جو میں نے نہ کیا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ادھر آؤ پڑھو، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجی عندی من عملی۔ پھر پڑھو 3 دفعہ پڑھا، جاؤ اللہ نے تمہارے سب گناہ معاف کر، جاؤ اللہ نے سب گناہ معاف کر۔ بس یہ آخری لفظ ہیں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا میں جاتے ہوئے، یہ دعا زبان پر تھی۔ پھر میرے دوستوں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انتھک محنت کی۔ ان کی موت پر شیخ نے فرمایا تھا کانا مملوکی فاضحا مالکی، تھا تو میرا غلام بن گیا میرا آقا، یعنی تھا میرا شاگرد، اللہ نے بلندیوں پر پہنچایا۔ یہاں ہمارے قصبے مڑل میں بھی آئے، میں نے ایک ساتھی سے پوچھا جس نے قصبے مڑل میں حضرت کا بیان سنا، میں نے کہا کہ آپ نے مولانا یوسف صاحب کے بیان میں کیا کہا؟ سنا کہنے لگا بھائی اتنا مجھے یاد ہے، وہ نوجوان اب تو بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ نوجوان کہنے لگا اتنا یاد آئے بھائی یہ جذبہ بنتا تھا یا دین پر جان دے دو، بس دین پر جان دے دو۔ وہ غم تھے، سراپا غم۔ رب العالمین نے مشرق میں مغرب میں ان سے کام لیا، بدر میں جا کر بیان کیا۔ حضرت زبان ذرا عربی اتنی فصیح نہیں تھی، مولانا عبید اللہ صاحب وغیرہ کھڑے تھے تو وہ بولنے لگے عربی میں، عربوں نے کہا نہیں یوسف کی بات سنیں گے۔ مولانا یوسف صاحب فرمایا اس کی بات کیا ہے؟ وہ ہتھوڑا ہے، فرمایا ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے والی ہے۔ وہ حضرت بیان کر رہے ہیں بدر میں بدریوں کی زندگی، ان کی ساری آنکھیں بہہ رہی ہیں عربوں کی۔ اللہ نے ان کے درد پر پھر مشرق مغرب میں یہ کام اٹھایا۔ رب العالمین بیمار ہو گئے تھے بہت زیادہ، جسم میں پورے نکل آئے، پھر دوسرے کو بیان کیا، پھر تشفی نہیں ہوئی، 4 پائی پر تھے، سپیکر وہی لے لیا، پھر نیچے انہوں نے برتن رکھا، لہو نکلا، پاؤ 1.5 پاؤ نکل گیا، لیکن غم میں بولے جا رہے ہیں، غم میں بولے جا رہے ہیں۔ آخری آپ بیان بھی سنیں، میرے دل میں درد ہے، سنو میری بات۔ لاہور میں جب بیان کر رہے ہیں میرے دل میں درد ہے، سنو بات، کیونکہ دل کی تکلیف پہلے ہو چکی تھی۔ وہاں اللہ نے پھر ان سے کام لیا، رب العالمین نے یہ اپنی زندگی میں حیات الصحابہ لکھی ہے۔ حیات الصحابہ جب شیخ الحدیث مولانا زکریا نے حکایات صحابہ لکھی تھی تو وہ چھپ گئی، حضرت رائے پوری لیتے تھے، فرمایا ماشاءاللہ بڑی پیاری کتاب ہے حکایات صحابہ، صحابہ کی زندگی امت کے سامنے آئی۔ جب یہ چھپ کر آئی
حیات الصحابہ، تو حضرت رائے پوری فوت ہو گئے۔ ایک ساتھی نے کہا کاش آج حضرت رائے پوری زندہ ہوتے تو کیسے لوٹ پوٹ کرتے، کیسے لوٹ پوٹ کرتے۔ عطا المنعم شاہ بخاری کہتے ہیں میں آیا مولانا یوسف صاحب کے پاس جب ملتان آئے، میں نے کہا وہ ہاتھ دکھاؤ، وہ زبان دکھاؤ۔ میں نے ان کی زبان بھی، منہ بھی چوما، ہاتھ بھی چوما کہ جس کے ساتھ تم نے یہ حیات الصحابہ لکھی۔ صحابہ کی زندگی کیا ہے، اسے پڑھو، گھر میں رکھو، روزانہ پڑھو، 2 صفحے جم کر پڑھو، ادھر ادھر کی مت مارو ہوائیں خیر، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نبی کی زندگی، صحابہ کی زندگی اصل ہے۔ پہلی میں دعوت کھولی ہے، پھر اس کے بعد ہجرت اور جہاد کھولا ہے۔ دوسری کے اندر پھر اس کے اندر اختلافات سے بچنا، خلافت، اس لیے کہ یاد رکھنا ایک بات، محنت دین کے بعد رب العالمین انعام دیتے ہیں۔ خلافت ایک انعام ہے، نیک زندگی معود ہے، ہم سے مطلوب ہے، نیک زندگی ہم سے مطلوب ہے، اس پر رب انعام دیتے ہیں، برکتیں، عزتیں، سروں پر تاج رکھنا، یہ انعام ہے، یہ مقصود نہیں ہے، وہ معود ہے۔ نیک زندگی مقصود ہے، نیک زندگی، پھر اس پر اور اختلافات سے بچنا، اور اس کے ساتھ پھر وہاں مال خرچ کرنا، مال دینا، معاشرت کو بیان کیا، بہت زیادہ بیان کیا، اور پھر سارے درمیان میں معاشرت کے وفات پر، خوشیوں پر، بڑوں کے جانے پر کیا غم تھے، کیسے رہتے تھے، ماں باپ کا احترام، مستورات کا احترام، آخر میں صحابہ کرام کی شادیاں۔ پھر تیسرے حصے میں شروع میں ایمانیات بیان کیا، پھر اس کے بعد علم الہی بیان کیا، پھر ذکر بیان کیا، پھر سارے صحابہ کرام اور رسول پاک کی نصیحتیں، بات بیان کی۔ آخر میں لکھا تائیدات غیبیہ، کیا سمجھایا؟ تائیدات غیبیہ مکمل دین کے بعد نہیں آ سکتی بغیر اس کے۔ برکتیں آئیں، زمین و آسمان نے اپنی برکتیں اڈیل دی، درندے سلام کرنے آ رہے ہیں، بھیڑیے بہر سلام کرنے آ رہے ہیں، چیزوں میں برکتیں آ رہی ہیں، اور جناب پانی کا تھوڑا سا گھونٹ ہے، ایک لشکر اس کو پی رہا ہے، گوشت کے اندر اتنی برکتیں ہو رہی ہیں، چیزوں میں اتنی برکتیں ہو رہی ہیں، یہ سارے جہاں پاکیزہ زندگی آئی، یہ آخر میں حضرت اس لیے لائے کہ سارا دین جب زندہ ہوتا ہے پھر اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آ کر زمین و آسمان اپنی برکتیں کھول دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، پھر اس کے بعد مولانا انعام صاحب تھے، حضرت شیخ زندہ تھے، بڑے زندہ تھے، بڑے زندہ ہوتے ہیں فتنے جلدی ختم ہوتے ہیں۔ البرکت مع اکابرکم، حدیث ہے، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ۔ حضرت کے زمانے میں بھی ایک فتنہ کھڑا ہوا تھا، بہت زیادہ کھڑا ہوا اور بہت زیادہ ہوا تھا، لیکن 4-5 سال کے بعد وہ فتنہ ختم ہوا، فتنہ جا کر ختم ہوا مولانا انعام صاحب کے زمانے میں۔ 32 سال اللہ نے کام دیا، پھر 10 آدمی بٹھائے اور فرمایا یہ شورا ہے۔ 10 آدمی کا کیا معنی ہے؟ ان میں ہر ایک میں استعداد امیر بننے کی ہے، لیکن مشورے سے بنو، یہ استعداد، یہ میں شورا بنا دیتا ہوں، شورا جو ہے اس کے اندر فیصلہ کرے گی۔ آپ صاف ظاہر ہیں، 20 آدمی بیٹھے، 50 بیٹھے، کسی بات میں اختلاف ہوگا، کوئی بڑا ہی ہوگا تو فیصلہ کرے گا، آرام اختلاف تو ہوتا ہے۔ قرآن کریم ہڈیوں پر تھا، اوراق پر تھا، ہرن کے چمڑے پر تھا، اونٹ کی ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا، قرآن مصحف کی شکل میں آئے، کتابی شکل میں آئے۔ حضرت ابو بکر تیار نہیں ہو رہے، عمر کہہ رہے ہیں ابو بکر تیار نہیں ہو رہے، اختلاف تو ہو جاتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، پھر آخر کار فیصلہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ بیٹھ کر فیصلہ کریں۔ ان میں 7-10 بردار ہو گئے، میں 3 پر آ گیا معاملہ، مولانا اظہار الحسن صاحب، مولانا زبیر صاحب، مولانا سعد صاحب۔ پھر مولانا اظہار صاحب نے کہا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میرے تو 90 سال سے اوپر عمر ہو چکی ہے، مولانا سعد صاحب کے نانا، ابھی یہ 2 کام سنبھال لیں، یہ 8 آدمی فی الحال ان کی نگرانی کرتے رہیں، یہ ان سے مشورہ دیں گے، یہ فرمائیں۔ اور آپ کو پتہ ہے مولانا سعد صاحب یہی بیانات بھی کرتے رہے، فیصلے بھی کرتے رہے، ہم یہاں آنکھوں سے دیکھتے رہے، بنگلہ دیش دیکھا، باہر ملکوں میں دیکھا، یہاں بیٹھے ہوتے تھے، یہاں ریونڈ میں حج صاحب کی کرسی ہوتی تھی فیصلہ۔ آپ نے سنا گے 14-15 کے قریب اجتماعات کے بیانات مجھے یاد آئے، اور سارے کہتے تھے اللہ کیسی آپ نے میرے مولا خاندان الیاس میں کیا نسبت منتقل کی ہے۔ پھر آ گیا شیطان 15 میں کہنے لگے جب امارت ختم کرو، اب جو ہے امارت یا کسی اور جگہ منتقل کرو، یا جو ہے بدل کر ہر مہینے نیا امیر بناؤ۔
بس یہاں سے میرے دوستو یہ حالات آئے. ہم یہ دعوت دے رہے ہیں کہ میاں اصل سے جڑو, اصل سے کٹو گے ساری دنیا میں پریشانی آئے گی. 4 سال تک ساتھی آواز لگاتے رہے کہ میاں اصل سے جڑو, اصل سے جڑو, لیکن انہوں نے چپ کر کے علیحدہ مرکز بنانے شروع کر دیے. انڈونیشیا میں, ملیشیا میں, آسٹریلیا میں, کینیڈا میں, ہر جگہ. اب پریشان ہوئے ہم نے کہا اب کیا کریں اس کے لیے. اصل مرکز سے امت ٹوٹ رہی ہے, اصل سے. مولانا سعید احمد خان صاحب کے مکتوبات آپ پڑھیں, بڑی مشکل سے امت میں اجتماعیت قائم ہوئی, اجتماعیت قائم ہوئی. رنگ نسل کٹے, قبائل ٹوٹے, سارے نقشے ختم ہوئے, امت بنا قائم ہوا. ایک امت بن کر چلے, مشرق مغرب کے سارے کہنا مان کر اس کی چلے. فرمایا اللہ نے نظام الدین میں شکل پیدا کی ہے ایک امیر اور مرکز پر. اب میرے دوستو یہ خلفشار ہے, رب العالمین ہمیں امید ہے اللہ سے کہ رب العالمین اس خلفشار کو ختم کریں گے. لیکن ہماری کوشش ہوگی, ہماری محنت ہوگی. ہم اصل مرکز کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ہماری پشت پر اسباب زہرا میں نظام الدین ہے. حقیقت میں اللہ کی طاقت ہے سب کے پیچھے, اصل مرکز کے ساتھ مل کر چل رہے ہیں. ہم انہیں سب کو کہہ رہے ہیں میاں اصل سے ملو, بنیاد سے مت کٹو. جیسے ساری دنیا میں اللہ کا دین پھیلا ہے, اس کی محبت آپ دنیا کے انسانوں سے نہیں نکال سکتے. وہ خاندان الیاس وہ خاندان ہے, اس کو در دیوار میں نور ہے, وہاں کا تو جانور بھی پیار دینے کے قابل ہے. اس لیے میرے دوستوں نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اصل مرکز کی دعوت بھی دیں گے, ساری دنیا کو جوڑیں گے. ہمارے لیے سب محبت کرنے والے ہیں, جہاں کی جماعتیں آئیں. کوئی کفر اسلام کا مسئلہ تو نہیں ہے, سب کو سینے سے لگائیں گے, سب سے محبت کریں گے, غیبتیں چگلیاں نہیں کریں گے. لیکن مساجد کو آباد کرو. جو طرز ہے, حاجی صاحب نے ایک موقع پر فرمایا یہ بڑے بڑے مرکز اگر چلے گئے, باطل نے لے لیے, پھر کہاں کام کرو گے؟ مسجدوں میں. اگر مسجدیں بھی لے لی, حالات ایسے آ جاتے ہیں. مسجدیں بھی لے لی پھر کہ گھروں میں, اور میں پھر گھروں میں کام کرو نا, مساجد میں کام کرو. بڑی بڑی بلڈنگوں سے کام نہیں ہوتا, کام کرو. منصب کا فکر نہ کرو, اس کا فکر نہ کرو, کرسی کا فکر نہ کرو, کسی چیز کا. اللہ کے لیے قدم اٹھاؤ اور امت کو مساجد کی آبادی پر, گھروں کی آبادی پر لگاؤ, اور انہیں شرک اور کفر سے کھینچو. امت میں پاکیزہ معاشرت, معاملات زندہ ہو جائیں, حیا آ جائے, ہماری زندگی میں چلتا پھرتا دین نظر آئے. ہمارے معاملات اور معاشرت میں لوگ کہے واقعی تبلیغی ہے. یہ نہ ہو ہمارے کاروبار میں دین نہیں, ہماری معاشرت میں دین نہیں, ہمارے لباس میں دین نہیں. کسی نے سر لینا ہے, کسی نے سر نہیں لینا. یہ ہوائی باتیں ہوا میں اڑ جائیں گی. وہ کہتے ہیں عملی طور پر دکھاؤ, عملی زندگی آئے گی دینی, مقناطیس کی طرح کھینچے گی. تو یہ قدم اٹھایا ہے انشاءاللہ, اللہ سے امید ہے اس کی برکت سے سارا عالم جڑے گا. سارے عالم کی بات ہو رہی ہے, ایک ملک کی بات نہیں ہے. اس لیے آپ کے پاس بھی جماعتیں آئیں گی, یہ صومالیہ سے آئیں گی, سوڈان سے آئیں گی, افریقہ سے آئیں گی, ملیشیا سے آئیں گی, اور جگہ سے آئیں گی. اس لیے مساجد میں اس کا انتظام کرنا اور یہاں کے لیے بھی تیاری کرنا کہ ساری دنیا کے تقاضے ہم نے پورے کرنے ہیں. یہ نہ دیکھیں تھوڑے ہیں, یہ 500 کا قریب مجمع نہیں. اللہ پاک جب کام شروع ہو جاتا ہے اللہ ہی محبوبیت ڈالتے ہیں, رب العالمین سب کو سر لوٹائیں گے. ہماری سب حضرات کی محبت ہمارے دل میں ہے اور ہم یہی دعوت دے رہے ہیں. اسی اصل سے جڑ جاؤ, اصل کے ساتھ جڑو. اللہ کے لیے دوبارہ یہ کام نہ کرو کہ اصل کٹ کے ہم نیا اپنا کام شروع کر دیں اور ہم جو ہے سارے ملکوں میں اپنے مرکز بنائیں. نہیں, ہمارا بڑا مرکز کھڑا ایک ہے. اس کے لیے آپ حضرات سے درخواست ہے بڑے ہمت کے ساتھ اپنے ارادے کرو. ملکوں کے بھی 7 مہینے کے, سال کے, 4 مہینے کے, 3 جو ہے چلے کے, 10 دن کے, 3 دن کے, کوئی ساتھی نہ رہے. ہمت کے ساتھ یہ 500 کا مجمع, 400 کا جتنا ہے, یہ سارا اپنی تشکیل کرا کے جائے. ہمت کرے.